الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فطرت کا یہ قانون ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہوا اپنے ساتھ بادلوں کو لاتی ہے. جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. مادی دنیا کا یہ قانون روحانی دنیا میں بھی کار فرما ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں جب اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش برسنی ہوتی ہے اس سے پہلے رجب کے مہینے میں رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. شعبان المعظم میں رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک میں وہ بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں. درختوں پہ جب پھل لگتے ہیں تو یہ اچانک نمودار نہیں ہوتے بلکہ تدریجی مراحل کے بعد پھل ہمارے ہاتھوں میں آتے ہیں. خزاں کے بعد جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو پہلے درختوں پر سبز پتے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھول لگتے ہیں، پھر پھل نمودار ہوتے ہیں. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ رحمتوں کے پتے لگنے کا مہینہ ہے. شعبان المعظم رحمتوں کے پھول بننے کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ رحمتوں کے پھل لگنے کا مہینہ ہے. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے مشرقی آسمان کے مشرقی کناروں پر روشنی نمودار ہو جاتی ہے جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں. یہ حقیقت میں سورج طلوع ہونے کے آثار ہوتے ہیں جو طلوع سے قبل نظر آتے ہیں. پھر یہ روشنی رفتہ رفتہ تیز ہوتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے یہ روشنی اتنی تیز ہوتی ہے یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے واقعی سورج طلوع ہو چکا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس سے پہلے رجب کے مہینے میں اس کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے.
پھر اس روشنی اور نور میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 2-3 دن پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ بعینہ ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہو۔ تو چونکہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل رجب کے مہینے سے ہی اللہ کی رحمتوں کا ورود شروع ہو جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ پھر رمضان المبارک کے ساتھ شعبان المعظم کی زبردست مناسبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشعبان المطہر، یہ شعبان کا مہینہ یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں لوگ رمضان کی آمد کے لیے پہلے سے توبہ تائب ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، رمضان کی آمد پہ پھر اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان یہ تو گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ شعبان کی حیثیت وضو کی ہے اور رمضان کی حیثیت نماز کی ہے۔ شعبان کو رمضان کے ساتھ زبردست مناسبت حاصل ہے۔ ہم نے کسی کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ہل چلاتے ہیں، اس دھرتی کو، اس کھیت کو جاڑیوں سے پاک صاف کرتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ دل کی دھرتی کو گناہوں کی جاڑیوں سے اور خضرو پودوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ دل میں رحمتوں کا بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان شریف کی آمد کے لیے خوشیاں منانا، رمضان کا خوشی کے ساتھ استقبال کرنا، ایک ایک دن کا انتظار کرنا، دن گن گن کے رمضان کی آمد کے لیے بیتاب ہونا، یہ ہمارے سلف صالحین کا معمول رہا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے دن جس اہتمام سے ایک ایک کر کے گنتے ہوتے تھے، اس اہتمام سے کسی اور مہینے کے دن وہ نہیں گنتے تھے۔ آج 1 شعبان ہے، یعنی رمضان میں 29 دن باقی ہیں۔ آج 2 شعبان ہے، یعنی رمضان میں 28 دن باقی ہیں۔ آج 3 شعبان ہے، یعنی رمضان میں 27 دن باقی ہیں۔ اسی طرح ایک ایک دن گن گن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی 6 مہینے دور ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے، خیریت سے رمضان شریف تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے رمضان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ گویا کہ ان حضرات کا پورا سال رمضان کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی تھوڑی سعادت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ سلف صالحین میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی بندے کی فضیلت اور برتری ثابت کرنی ہوتی تھی
تو اس کا معیار رمضان شریف کے زیادہ مہینوں کے پانے پر ہوتا تھا. یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ زید بہتر ہے یا عمر بہتر ہے، فلاں شخص بہتر ہے یا فلاں شخص بہتر ہے. تو فیصلے کے لیے گنتے تھے کہ فلاں بندے کو اپنے زندگی میں 60 رمضان نصیب ہو چکے ہیں اور فلاں کو 55 رمضان نصیب ہو چکے ہیں. تو جس کو زیادہ رمضان نصیب ہو چکے ہیں ظاہری بات ہے کہ یہ بندہ فضیلت والا ہے. تو زیادہ رمضان کے مہینے پانا یہ فضیلت اور بہتری کا معیار قرار دیا گیا تھا. معزز سامعین، تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ رمضان شریف کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے قلبی طور پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں وہ سرور محسوس کرتے ہیں کہ پھر رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، جس قدر وہ زیادہ سرور محسوس کرتے ہیں اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ رحمتوں میں سے حصہ عطا فرماتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے یہ شعائر اللہ میں سے ہے. بیت اللہ یہ اللہ کا گھر، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے. کتاب اللہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. اسی طرح شہر اللہ اللہ کا مہینہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ کا کیا معنی؟ وہ بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیاں ہیں، اللہ کی دین کی علامات ہیں، ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے. اور پروردگار ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے. تو شعائر اللہ کی تعظیم مطلوب ہے. تو رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان المبارک کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا، قلبی طور پہ خوش ہونا، یہ رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. غزوہ تبوک میں منافقین شریک نہیں ہو سکے، وہ نہیں گئے. بعد میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہمارا تو ارادہ تھا جانے کا لیکن بس کوئی مسئلہ بن گیا تو ہم نہیں جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور حضور ناراض تھے جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، یہ منافقین ایک ایک کر کے آتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ بس ہمارا تو بالکل پکا ارادہ تھا لیکن کوئی مسئلہ بن گیا اس لیے ہم نہیں جا سکے. تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اگر ان کا حقیقی معنوں میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور اس کے لیے تیاری کرتے. اگر ان کا جہاد میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے، لیکن چونکہ اللہ کو ناپسند تھا ان کا جہاد میں نکلنا، اس لیے ان کو تیاری کی توفیق بھی نہیں ملی. تو جس بندے کو تیاری کی توفیق مل جاتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں، اور جس بندے کو تیاری کی توفیق نہ ملے تو لگتا یہ ہے کہ اللہ نے کچھ دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، عملی اعتبار سے ہم تیار ہو جائیں، مادی اعتبار سے بھی ہم رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں. مادی اعتبار سے تیاری کا کیا معنی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اس سے پہلے ہم مادی ضروریات کا انتظام پہلے سے کر لیں کہ رمضان کی سحری اور افطاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہلے سے بندہ انتظام کر لے. عبادات میں جو چیزیں معاون ہوتی ہیں بندہ ان چیزوں کا پہلے سے انتظام کر لے. یہ مسواک ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ تسبیح ہے، یہ مصلی ہے، یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، یہ تمام تر مادی امور ہے جو عبادات میں ہماری ضرورت ہے. تو بندہ ان چیزوں کا پہلے سے انتظام کرے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفسیاتی اثر بندے کے اوپر پڑتا ہے.
رمضان کی آمد سے 2-3 دن پہلے بندہ ایک ایک چیز خریدنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ بندہ ذہنی طور پہ نفسیاتی اعتبار سے رمضان کی آمد کے لیے تیار ہوتا ہے. رمضان کے ساتھ ابھی سے وہ بندہ مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو چاہیے کہ پورا سال بندہ یہی چیزیں اپنے ساتھ رکھے اور یہ چیزیں اپنے ساتھ تیار رکھے، چونکہ یہ تو مومن کے ساتھ لازم چیزیں ہیں. لیکن پورا سال نہ کر سکے تو کم از کم بندہ رمضان کی آمد سے پہلے تو ان چیزوں کا اہتمام کرے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک باندی خریدی، باندی بہت نیک تھی. تو جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو وہ آدمی بازار گیا اور بازار سے مشروبات اور کھانے پینے کی چیزیں اور سحری اور افطاری کا انتظام لے کے آ رہا تھا. تو باندی نے پوچھا کہ یہ چیزیں کس لیے لے کے آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے ہم یہ چیزیں خریدتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَصُومُونَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ، میں تو حیران ہو رہی ہوں، تم صرف رمضان میں روزے رکھتے ہو، اس کے علاوہ تم روزے نہیں رکھتے. وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُم مِّن قَوْمٍ السَّنَةُ كُلُّهَا كَأَنَّهَا شَهْرُ رمضان، میں ایک ایسی قوم سے ہو کے آئی ہوں کہ اس قوم میں پورا سال لوگ اس اہتمام سے عبادت کرتے ہیں، اس اہتمام سے روزے رکھتے ہیں جیسا کہ بعینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو. لا حاجت لی فیکم، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. فرجعونی الیہم، مجھے ان لوگوں کی طرف دوبارہ لوٹا دو. وہ لوگ تو پورا سال اس اہتمام سے گزارتے ہیں جیسا کہ بعینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو. تو بندے کو ویسے تو پورا سال ان امور کا اہتمام کرنا چاہیے، تاہم نہ کر سکے تو رمضان کی آمد سے پہلے یہی چند چیزیں ہیں جو عبادت میں، نیک اعمال میں بندے کے ساتھ معاون ہوتی ہیں، بندے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کا اہتمام کریں اور مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کریں. مسجدوں کی صفائی کی جائے، ان کو نمازیوں کے لیے سہولیات زیادہ کی جائیں. پہلے صفیں پرانی تھی، اب نئی صفیں خریدیں. پہلے کارپیٹ قالین پرانا، اب نیا کارپیٹ قالین بچھایا. پہلے ٹھنڈے پانی کا اچھا انتظام نہیں تھا، اب اچھا انتظام کر لیا. بیت الخلاء کی صفائی نہیں تھی، اس کا انتظام ہو جائے. یہ رمضان کی آمد سے پہلے جب یہ ہلچل شروع ہو جاتی ہے تو لوگ نفسیاتی اعتبار سے رمضان کی آمد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے. تو رمضان کی سے پھر صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور جہاں کوئی تیاری نہیں ہوتی، جہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. آخر اللہ رب العزت بھی تو باقاعدہ حکم دیتے ہیں کہ جنت کو مزین کر دیا جائے. رمضان کی آمد کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. تو میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہم اسراف اور تبذیر شروع کر دیں، مسجد میں لائٹنگ کرتے رہیں. نہیں، اسراف نہیں، تاہم سہولیات اگر اچھی ہو جائیں، اللہ کے مہمانوں کے لیے، نمازیوں کے لیے صفیں اچھی ہو جائیں، کارپیٹ قالین اچھا ہو جائے، وضو خانہ اچھا ہو جائے، ٹھنڈے پانی کا انتظام اچھا ہو جائے، تو یہ پنکھے وغیرہ سارے صحیح ہو جائیں، اے سی کا انتظام ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. تو جب یہ اہتمام ہوتا ہے تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، تو پھر اس مہینے کو واقعی بڑا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. روحانی اعتبار سے بھی ہمیں رمضان کی آمد کے لیے تیاری کرنی چاہیے. رمضان کی آمد سے پہلے بندہ اپنے دل کو گناہوں کے زنگ سے اور گناہوں کی گندگی اور آلودگیوں سے پاک صاف کرے. یہ کس طرح پاک ہو سکتا ہے؟ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے. یاد رکھیں، گندے برتن میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا، ایسی ہی گندے دل میں اللہ کی رحمتیں نہیں سما سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز ہو جائیں تو ہمیں اپنے دلوں کے برتن کو پہلے پاک صاف کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہم توبہ کریں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں. ابھی سے استغفار کثرت سے پڑھا کریں تاکہ استغفار کی کثرت سے گناہوں کی علائشیں، گناہوں کی آلودگیاں ہمارے دلوں سے ختم ہو جائیں. دل پاک صاف چمک اٹھے گا، اللہ کی رحمتوں کا مورد اور مرکز بن جائے گا. تو اللہ تعالی سے معافی مانگے،
توبہ اور استغفار کے ذریعے سے. اسی طریقے سے اگر ہمارے دوست احباب ہم سے ناراض ہیں، ہم نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے، ہم ان سے معذرت کر لیں، ہم ان سے بھی معافی مانگ لیں. اگر ہمارے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے ہم ادا کر سکتے ہیں تو ہم حق ادا کر لیں، تاکہ تمام تر حقوق سے ہم فارغ ہوں. جو کوئی بندہ لوگوں کے حقوق میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم لوگوں کے حقوق سے اپنے آپ کو بری کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. ہمارے اوپر کسی کا قرضہ ہے ہم ادا کر سکتے ہیں تو ہم رمضان کی آمد سے پہلے قرضہ ادا کریں. ہم نے کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہے، ہم نے دبایا ہوا ہے، ہم پہلے ان کا حق ادا کر دیں. سال ہا سال سے ہم نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، بیٹیوں کا حق دبایا ہوا ہے، میراث میں حصہ نہیں دیا ہوا. رمضان یہ ماہ انقلاب ہے، یہ دلوں کے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، یہ زندگی کا رخ بدلنے کا مہینہ ہے. رمضان کی آمد سے پہلے ہم عزم بالجزم کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے، ہم نے انقلاب پیدا کرنا ہے. اگر ہم نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، بیٹیوں کا حق دبایا ہوا ہے، تو لازم ہے ہماری اوپر رمضان کی آمد سے پہلے ہم ان کا حق ادا کر دیں تاکہ ہمارا ذمہ لوگوں کے حقوق سے فارغ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن سکیں. توبہ استغفار کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معذرت کے ذریعے سے ہم لوگوں سے معافی مانگے اور لوگوں کے حقوق ادا کریں. اور تیاری کا اگلا عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی سے نیک اعمال کے ساتھ مانوس کر لیں. انسانی نفس کی یہ فطرت ہے کہ یک دم بڑا بوجھ نہیں اٹھاتا، اس کو آہستہ آہستہ بوجھ کے ساتھ مانوس کرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے یہ تیار ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد میں جب لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی ہوتی تھی، اتنی لمبی رکعتیں کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، ان لمبی رکعتوں سے پہلے 2 رکعتیں بہت ہلکی پڑھا کرتے تھے. یہ 2 رکعتیں ہلکی اس لیے پڑھتے تھے کہ طبیعت مانوس ہو جائے، پھر بعد میں لمبی رکعتیں پڑھنی بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو بندہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو زیادہ عبادات کے ساتھ مانوس کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد جس کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. اور اس کی علت یہ بیان کرتی ہیں استعدادا لرمضان، شعبان کے روزے رمضان کی تیاری کی طور پہ رکھا کرتے تھے کہ شعبان کے روزے بندہ رکھتا ہے، طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، پھر رمضان کے روزے رکھنے بندے کے لیے آسان ہوتے ہیں. تو شعبان کے مہینے میں ہی بندہ اپنے آپ کے اوپر اعمال کا بوجھ آہستہ آہستہ ڈالتا رہے حتیٰ کہ پھر نفس زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے اپنے نفس کو بہلا پھسلا کے اس سے کام لیا کرو. کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ سفر کر کے آیا، بہت تھکا ہوا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ آج رات میں نیند پوری کروں گا، میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، ارادہ تو یہ تھا، لیکن جب میں سویا عادت چونکہ پہلے سے بنی ہوئی تھی، تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی تو تہجد تو میں نے پڑھنی نہیں تھی، میں نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن خیال آیا کہ چونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے اور اس وقت اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت کم از کم دعا تو مانگ لوں. تو میں نے لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا لی یہ دعا کے لیے. پھر میں نے سوچا کہ اتنی بڑی گستاخی اس عظیم پروردگار سے مانگنا ہے اور لیٹے لیٹے مانگنا ہے، میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہوں. میں نے جب بیٹھ کے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے
پھر میں نے کہا اتنی بڑی گستاخی اس پاک پروردگار سے مانگنا ہے، اور میں ابھی ناپاک ہوں، بے وضو ہوں، اس حال میں اللہ سے مانگوں، یہ تو گستاخی ہے۔ میں سامنے گیا، میں نے کہا لوٹا پڑا ہے، وضو کر لیتا ہوں۔ وضو کر لیا، اور جب بستر کی طرف آ رہا تھا میں نے کہا جب وضو کر ہی لیا، مصلی بچھا ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جس رات میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس رات میں نے 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالی سے دعا مانگ لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ پہلے اپنے آپ کو عمل کے ساتھ مانوس کیا کرتے تھے۔ اب شعبان کا مہینہ تو گزر گیا، اگر کسی صاحب نے روزے رکھے ہیں تو بہت اچھا کیا ہے۔ اب اگر روزے نہیں رکھے تو آج کے بعد پھر روزے رکھنے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ رمضان المبارک سے 1 2 دن 3 دن پہلے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائے ہیں، اس لیے کہ اگر ابھی سے آپ نے یہ روزے رکھ لیے تو رمضان تک آپ میں ضعف پیدا ہو جائے گا، پھر آپ رمضان میں ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر سکیں گے۔ یہ 2 3 دن اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ ریسٹ کر لے تاکہ رمضان میں صحیح طریقے سے پھر عبادت کر سکے۔ یہ روزے ہمیں پہلے سے رکھنے چاہیے تھے، تاہم اب ہم باقی عبادات میں تو اپنے آپ کو مانوس کر لیں۔ ہم تلاوت ابھی سے شروع کریں اور زیادہ تلاوت کرتے رہیں، اسی طرح باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اشراق چاشت اوابین کی پابندی ابھی سے شروع کریں، پھر کہیں جا کے رمضان میں ہم نیک عمل کر سکیں گے۔ ہم میں سے ہر بندے کا یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ پختہ عزم ہوتا ہے کہ اس دفعہ جب رمضان آئے گا تو میں نے ایسی عبادت کرنی ہے، میں نے ایسے نیک اعمال کرنے ہیں، یہ ارادہ تو ہوتا ہے، لیکن 30 شعبان تک تو ہم غفلت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ 30 شعبان تک تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں، پورا سال قرآن کا ہمیں دیدار بھی نصیب نہیں ہوتا، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی 1 رمضان ہو تو اسی دن میں قرآن کھولوں تو میں 10 پارے تلاوت کر سکوں۔ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ 30 شعبان تک تو ہم قرآن کھولے نا اور 1 رمضان کو ہم اس کثرت سے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ 1 پارہ پڑھیں گے تو بس طبیعت کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا، طبیعت اکتا جائے گی۔ ابھی سے ہم نفس کے اوپر اعمال کا بوجھ ڈالیں تاکہ زیادہ عبادت کے لیے یہ پھر بعد میں تیار ہو جائے۔ اچانک یو ٹرن لینا اور اچانک نفس کے اندر اس طرح تبدیلی کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ نفس کا منہ زور گھوڑا اس طرح آسانی سے قابو میں نہیں آتا، اس طرح کوئی آسانی سے کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ پہلے سے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس کو بوجھ کے ساتھ مانوس کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو گدھا یا گھوڑا یہ ریڑھی کے لیے اس کو مانوس کرتے ہیں تو پہلے تو اس کو ویسے باندھ لیتے ہیں دوسرے گدھے کے ساتھ۔ ریڑھی ایک گدھے نے کھینچنی ہوتی ہے اور دوسرے گدھے کو ویسے ساتھ باندھ لیتا کہ یہ ساتھ ساتھ کم از کم مانوس ہو جائے۔ پھر اس کے بعد خالی ریڑھی اس کے پیچھے باندھ لیتے ہیں، پھر اس کو دوڑاتے رہتے ہیں، پھر تھوڑا بوجھ ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نفس کو مانوس کرنے کا۔ اور تیسرا عنصر یہ ہے کہ ہم ابھی سے گناہوں سے اجتناب شروع کر دیں۔ ارادہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اس دفعہ تو بس میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں کی مکمل حفاظت کرنی ہے، میں اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا۔ پہلے سے ارادہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جس طرح ہماری نگاہیں غیر محرموں کے پیچھا کرتی تھی، رمضان کے مہینے میں بھی وہ کنٹرول میں نہیں آتی، وہ جھکتی نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی غیر محرموں کے پیچھا کرتی ہوئی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ابھی سے ہم اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے، پھر کہیں جا کے رمضان کی آمد تک ہم مکمل قابو پا سکیں گے۔ آسانی سے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یہ اگلا طریقہ ہو گیا۔ اور رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے اگلی بات میں عرض کروں، اور سب سے آخری بات ہے وہ یہ کہ ہمارے اعمال میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے لیے
رکاوٹ بن جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کو بند کرنے والے ہوتے ہیں. ہم ان اعمال سے اجتناب کریں، ہم ابھی سے ان اعمال کو چھوڑ دیں. کیا وجہ ہے؟ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے. ہم ویسے ہی پتھر سینوں میں اٹھائے پھرتے ہیں، جیسے پتھر شعبان میں تھے، رمضان میں وہی پتھر ہمارے سینوں میں ہوتے ہیں. ہم اس کو دھڑکتا ہوا دل محسوس نہیں کرتے. اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں آتی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت رکی ہوئی ہوتی ہے، اور جب رحمت رکی ہوئی ہو تو ہمارے دل تو ویسے ہی رہیں گے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان فرمایا کہ اگر ہمارے اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اپنے اعزا اقربا کے ساتھ تعلقات ختم کر رکھے ہیں، قطع رحمی کی ہوئی ہے، وہ ہماری اس مجلس سے اٹھ جائے. فرماتے ہیں کوئی بندہ نہیں اٹھا، صرف ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آئے؟ اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ نے یہ فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بہت عرصے سے تعلقات ختم کر رکھے ہیں، تو یہ تو میں اللہ کی رحمت سے محروم رہوں گا. تو لہٰذا میں وہاں سے اٹھ گیا. خواتین کی طرف میری خالہ موجود تھی، میں نے اپنی خالہ کے ساتھ تعلقات ختم کر رکھے تھے، میری خالہ موجود تھی، تو میں گیا، میں نے اپنی خالہ کو سلام کیا، خالہ نے مجھے سلام کا جواب دیا. میں نے اپنی خالہ کے لیے دعا کی، خالہ نے میرے لیے دعا کی. یوں میں نے اپنے منقطع تعلقات خالہ کے ساتھ بحال کر لیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا. جس مجلس میں ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرفات کا میدان ہو، حجۃ الوداع کا موقع ہو، اور جمعے کا مبارک دن ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہوں، اور حضور فرماتے ہیں اس مجلس میں ایک بندہ بھی قطع رحمی کرنے والا ہو، پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہو اس مجلس میں رحمت کی فرشتے نہیں آتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کی اس رکاوٹ کو دور کر دیں. اگر ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارے کچھ اختلافات ہیں، تعلقات ختم ہیں، ہم رمضان کی آمد سے پہلے ہی وہ ختم تعلقات کو دوبارہ بحال کر دیں. مشکل ہے، جی ہاں، نفس تو ہمیں اس طرح نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ناک کٹ جائے گی، ہماری شان میں کمی آ جائے گی. جی ہاں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ توہین برداشت کرنی پڑے گی، نفس کی یہ تذلیل ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. یاد رکھیں، عزت وہ نہیں ہے جو دنیا والے جسے عزت کہتے ہیں، عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کرتا ہے. اور اسی طرح صلہ رحمی سے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنے سے بندہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بندے کو عزت ملتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی آئی، آپ بڑی فکر مند تھے، پریشان تھے، پتہ نہیں نبوت کا یہ بڑا بوجھ میں اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا. اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ کو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنے اوپر ڈرنے لگا ہوں، پتہ نہیں میں یہ بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی دی. بیوی ہو تو ایسی ہو، وقت کے نبی کو تسلی دیتی ہیں.
اور تسلی بھی ایسے نہیں کہ دبے لفظوں سے تسلی دے رہی ہو، ڈھاواں ڈول یقین کے ساتھ تسلی دے رہی ہو، نہیں، کیسے مضبوط یقین تھا، کلا ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ قسم ہے خدا کی. دیکھیں کیسے اعتماد ہے الفاظ میں، کلا ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ قسم ہے خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آگے حضرت خدیجہ نے وجہ بیان فرمائی، انک لا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اب دیکھیں صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنا، اس سے بندے کی رسوائی نہیں ہوتی، بندے کی تذلیل نہیں ہوتی، بلکہ بندے کی عزت بڑھتی ہے. تو رمضان کی آمد سے پہلے ممکن ہے ہمارے اسی مجمع کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپس میں عزیز و اقارب میں سے ہوں گے، چچا بھتیجا یہاں موجود ہوں گے، لیکن چچا کی بھتیجے سے نہیں بنتی، سلام کلام ختم، دعا ختم، شادی غمی پہ آنا جانا ختم. ممکن ہے خواتین میں اس طرح بہت ساری موجود ہوں جہاں پہ بھانجی اور خالہ کا آپس میں مسئلہ بنا ہوگا، چچی اور عزیزہ کا آپس میں مسئلہ بنا ہوا ہوگا، پھوپھی اور بھتیجی کا آپس میں مسئلہ بنا ہوا ہوگا. یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہ ہم اسی مجلس کے اندر عزم کر لیں کہ نہیں، ہم نے یہ رحمتوں کا دروازہ جو اپنے اوپر بند کر رکھا ہے، اس رمضان سے پہلے ہم نے اس دروازے کو کھولنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، شیاطین کو باندھ لیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری میں ختم نہیں ہوتی، اور ہماری یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے. اس میں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ تعلقات بحال کر دیں، ان کے پاس جائیں، ان کی خیر خیریت پوچھیں، ان سے آپ واضح الفاظ میں بات کر لیں کہ اتنے عرصے سے آپ اور میرے کے تعلقات ختم تھے، اب میں تعلقات بحال کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ واضح الفاظ میں بات نہیں کر سکتے بے شک نہ کریں، ویسے ان کے پاس چلے جائیں، سلام کر لیں، ان کی خیر خیریت پوچھ لیں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنا کر لیں، کم از کم ان کو فون تو کر لیں، فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لیں، آپ لوگ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے میں نے چاہا میں آپ کو سلام کر لوں، اور رمضان کی آمد سے پہلے میں اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں. اگر میرے ذمے آپ کے کچھ حقوق ہوں تو ان حقوق کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اتنی سی بات ہوتی ہے، آپ کی طرف سے کام پورا ہو گیا، آپ تو اللہ کی رحمتوں کا مورد بن گئے. آگے پھر گیند ان کے کورٹ میں ہے، وہ جو کچھ چاہیں سلوک کر لیں. اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر تصویر جب ہوتی ہے، تصویر کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور تصویر سے اوپر اس سے اعلیٰ درجہ وہ یہ کہ ہم نے جو گھروں کے اندر یہ وی سی آر اور ٹیلی ویژن اور یہ سلسلہ جو چلایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر تھرکتے جسموں کے تماشے ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ فحش مناظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے اوپر بند کرنے والی بات ہے. ہم اگر چاہیں کہ رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل یکسر اس سلسلے کو ترک کر دیں، ترک کر دینا چاہیے. لیکن اگر ہم کمزور ہیں، ہم مکمل ترک نہیں کر سکتے. میری یہ وصیت ہے، یہ میری گزارش ہے، کم از کم 1 مہینے کے لیے تو ان کو تالا لگا دیں، 1 مہینے کے لیے تو بند کریں، 1 مہینے کے لیے تو ہمارے گھروں سے میوزک کی آواز نہ آئے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے شروع ہو جائیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم اس اللہ تعالیٰ کی لعنتوں میں پڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے دور ہوتے، وہ یہ کیفیت ہوتی ہے. ایسی چیزوں سے ہم اجتناب کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قافلے کے ساتھ جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، اس قافلے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. وہ قافلہ رحمت کے فرشتوں سے الگ تھلگ جا رہا ہوتا ہے. جانور کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے. اب جانور کے گلے میں جو گھنٹی باندھتے ہیں اس کی بالکل سادہ آواز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو وہ آواز بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کو وہ آواز بھی مبغوض ہے. لہذا جس قافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، اس قافلے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے.
تو جہاں گھروں کے اندر ہر وقت یہ میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ گانے گائے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ساز باجے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری موبائلوں کے اوپر جس طرح شعبان کے مہینے میں انڈیا کے گانے یہ رنگ ٹون کے طور پہ چل رہے تھے، رمضان المبارک میں بھی وہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. کم از کم خدا را یہ ایک مہینے کے لیے تو موبائلوں کے اوپر کوئی صحیح رنگ ٹون لگا، خود بھی سن رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، جو نہیں سننا چاہتے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں، زبردستی ان کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں. اپنے سننے کا گناہ تو اپنا ہے، دوسروں کو جو ہم زبردستی سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کا گناہ بھی ہمارے سر پہ. کئی سارے ڈرائیور حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، وہ جو گاڑیوں میں میوزک چلا رہے ہوتے ہیں خود تو گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. گاڑی کے اندر اگر 18 مسافر بیٹھے ہوئے ہیں تو 18 کے کانوں میں یہ شیطانی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. جہاں وہ گناہگار ہوتے ہیں وہاں 18 گنا گناہ اس ڈرائیور کے اوپر ہوگا. ہر مسافر کے گناہ کے برابر کا گناہ اس بندے کے اوپر الگ ہوگا. اگر کوئی بڑی بس چلانے والا ڈرائیور ہے، اس کی گاڑی میں 50 بندے ہیں، تو جہاں ایک ایک بندے کو الگ الگ گناہ مل رہا ہوگا وہاں اس بندے کو 50 گنا گناہ ہوگا. تو کم از کم رمضان شریف کے مہینے میں تو ہم ان چیزوں سے اجتناب کر لیں، توبہ کر لیں. اللہ پورا سال ہم گناہوں سے نہیں بچ سکے، کم از کم ایک مہینہ تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے حضرات اکابر نے فرمایا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ جس کیفیت میں گزارا جاتا ہے پورا سال اسی کیفیت میں بندے کا گزرتا ہے. اگر کوئی بندہ رمضان شریف کا مہینہ صحیح طریقے سے گزارے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو صحیح گزارتا ہے. اگر کوئی بندہ رمضان کا مہینہ غفلت میں گزارتا ہے پورا سال غفلت کی حالت میں گزرتا ہے. خواتین سے میری یہ التماس ہے کہ ویسے تو پورا سال اپنے گھر کے اندر قرار پکڑنے چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى پرانی جاہلیت کی طرح اپنے حسن کی نمائش کرتی نہ پھرا کرو. قرار پکڑ لیں. لیکن اگر نہیں ہو سکتا کم از کم رمضان کا ایک مہینہ تو اس طرح گزاریں جیسا کہ قیدی جیل میں گزارتا ہے. اپنے گھروں کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیں کہ اس گھر سے ہم نے باہر قدم نہیں رکھنا، الا یہ کہ بہت سخت مجبوری ہو جائے وہ تو مجبوری ہوتی ہے. خامخواہ بہانے سے گھر سے نکلنا، یہ کسی تقریب میں چلے جانا ہے، یہ افطاری کا پروگرام ہے اس میں چلے جانا ہے، یہ شاپنگ کے لیے جانا ہے، یہ عید کی تیاری کے لیے جانا ہے، یہ بہانے گھروں سے نکلنا. یہ میری گزارش ہے ماں بہنوں بیٹیوں سے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنیں. ایسا تو نہ ہو کہ روزہ کی حالت میں بھی خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، روزہ رکھا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے ساتھ نہیں جاتے، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ کتنا محروم القسمت ہے، شدید گرمی کے موسم میں سخت پیاس برداشت کرتی ہوئی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی فرشتے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے جو ماں بہن بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے، بے پردہ نکلتی ہے، جو ہی گھر سے باہر قدم رکھتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. اپنے گھروں کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیں یہ مائیں بہنیں بیٹیاں، بس گھر کے اندر رہیں. اور گھر کے اندر بھی یہ نہ ہو کہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق رہے. عام طور پہ پتہ چلا ہے کہ خواتین گھروں میں جب ہوتی ہیں تو سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا بھی ہے تو نیم دوپٹہ ہوتا ہے، پورے سر کے بال ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی رحمت کے فرشتے رک جاتے ہیں، قریب نہیں آتے، گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے باہر دروازے پہ پڑے ہوتے ہیں. تو اگر کبھی بتقاضائے بشریت کبھی بامری مجبوری گھر سے نکلنا بھی پڑے، مکمل با پردہ ہو کے نکلیں. چہرے کا پردہ، لباس پورا ایسا ہو، نہ تنگ ہو نہ ٹائٹ ہو، نہ نیم عریاں لباس ہو، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو مکمل ملبوس کر کے گھر سے باہر نکلا کریں تاکہ اللہ کی رحمتوں کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے جو کچھ ہمارے
ضروری کام ہے وہ ہم ابھی سے سمیٹ لیں. ہم نے کہیں کا سفر کرنا ہے تو سفر پہلے سے کر لیں. اس وقت سفر کریں گے تو ہماری عبادات میں حرج واقع ہوگا. قرآن پاک کا ختم جو ہم تراویح میں کرتے ہیں وہ ہمارا متاثر ہو جاتا ہے, روزہ متاثر ہو جاتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت متاثر ہو جاتی ہے. تو ابھی سے اپنے کام سمیٹ لیں. اور خواتین نے اگر کوئی کام کاج کرنے ہیں تو ابھی سے سمیٹ لیں. اور رمضان کی آمد سے پہلے ہم ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں کہ جس میں دنیا کے کام کاج کے لیے کم وقت رکھیں اور دنیا کے کام کاج کے علاوہ دین کے کام کے لیے زیادہ وقت رکھیں. تلاوت کا اپنا وقت ہونا چاہیے, اشراق چاشت اوابین کا اپنا وقت ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ذکر اذکار کا اپنا وقت ہونا چاہیے, دنیا کے کام کاج کا اپنا وقت ہونا چاہیے. تو ہم باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنائیں. اگر آپ کے گھر میں ملازم ہے, آپ کی دکان میں ملازم ہے, تو ملازموں کے اوپر بوجھ کچھ کم کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان شریف کے مہینے میں اپنے غلام, اپنے خادم کے اوپر سے کام کا بوجھ کم کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. ان کے اوپر سے بوجھ کم کر دے. اور اگر بالفرض و تقدیر کوئی ایسی دکان ہے جو رمضان اس کا سیزن ہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان میں ہنگامی طور پہ کچھ اور ملازمین رکھ لے تاکہ دوسرے ملازمین کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے. انہوں نے بھی تو روزہ رکھا ہوتا ہے اور پورا دن کام کاج کرتے ہیں, روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ملازمین اضافی رکھ دیں, ان کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے تاکہ سب کے لیے رمضان کے روزے رکھنے آسان ہو جائے. دنیا میں دیکھا ہے کاروباری حضرات کہ کئی مرتبہ خاص سیزن ہوتے ہیں, اور جب ان کا سیزن وہ آ رہا ہوتا ہے تو سیزن سے آمد سے پہلے وہ تیاری کر لیتے ہیں. جو لوگ غلے کا کاروبار کرتے ہیں تو غلے کے سیزن سے پہلے وہ اپنا سب کچھ تیار کر لیتے ہیں, پیسوں کا انتظام بھی کر لیتے ہیں, باردانے کا انتظام بھی کر لیتے ہیں, گوداموں کا انتظام بھی کر لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ سیزن شروع ہو جائے, خرید و فروخت شروع ہو جائے, اس وقت گودام تلاش نہیں کیے جا سکتے, اس وقت باردانہ نہیں تلاش کیا جا سکتا, وہ پہلے سے انتظام کرتے ہیں. ایسے ہی جب یہ رحمتوں کا سیزن آنے والا ہے, اس سیزن سے پہلے ہم تمام تر امور کی مکمل تیاری کر لیں. رمضان شریف کے اندر کچھ ہماری اندر خرابیاں بھی آ چکی ہیں, کچھ غلط رسومات بھی رواج پکڑتے جا رہے ہیں, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ افطار پارٹیاں کرتے ہیں. افطاری کرانا مسلمان کو یہ تو بہت ثواب کا کام ہے. کسی مسلمان کو افطاری کرائی جائے تو جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا ثواب افطاری کرانے والے کو ملتا ہے. لیکن یہ افطار پارٹیاں آج کل بے شمار خرابیوں کا مجموعہ بنی ہوئی ہیں. ایک تو اس میں نمائش ہوتی ہے, اس میں اللہ کی رضا تھوڑی ہوتی ہے, نمائش زیادہ ہوتی ہے. غریبوں کو نہیں بلایا جاتا, بڑوں کو بلایا جاتا ہے, اور جتنے بڑے آ جاتے ہیں اتنے اس کا سر بلند ہوتا ہے کہ میری افطار پارٹی پہ فلاں آیا ہوا تھا. دنیا والوں کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں اور میرے کتنے بڑے لوگ ہیں. غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا اس کو کوئی افطار پارٹی نہیں کرا تھا. جس کے گھر میں فراخی و فراوانی ہوتی ہے ان کو افطار پارٹیاں کرائی جاتی ہیں. اور یہی افطار پارٹیاں جب ہوتی ہیں تو ایک اسراف ہوتا ہے, بے جا مال کا ضیاع ہوتا ہے. جو 10 بندوں کے لیے پارٹی کی جاتی ہے اس کے اوپر جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے, ممکن ہے کہ غریب لوگوں کے لیے 100 بندوں کی افطاری کا انتظام اس سے ہو سکے. تو یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم 10 بندوں کے اوپر بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم غریبوں کے گھر میں افطاری کا انتظام پہنچائیں, افطاری کا سامان پہنچائیں, وہ سکون اور اطمینان سے اپنا کام بھی کر لیں گے, نمائش بھی نہیں ہوگی, اس میں ریا بھی نہیں ہے, اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے گی. اور انہی افطار پارٹیوں میں باقاعدہ شریعت کو پامال کیا جاتا ہے. جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوتے وہ ماشاءاللہ سب سے آگے پہنچے ہوتے ہیں افطار پارٹی کے لیے. نہ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, نہ اس وقت کوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی رجوع ہوتا ہے. غفلت والا ماحول ہوتا ہے, اور غفلتوں کے ماحول میں ثواب والا کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ ثواب نہیں ہے, یہ بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. چھوٹے بچوں کو روزے رکھوائے جاتے ہیں تو باقاعدہ ان کا بھی روزہ کھولنے کی ایک تقریب منعقد ہوتی ہے. خام ہم اپنے لیے بوجھ بڑھا رہے ہوتے ہیں. یقیناً یہ دین اسلام اتنا سیدھا سادہ آسان دین ہے. بندے خود اپنے لیے مشقتیں پیدا کرتے ہیں, اپنے لیے خود مشکل پیدا کرتے ہیں. قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے ان عیسائی راہبوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن عیسائی راہبوں نے اپنے لیے دین میں خود بخود مشقتیں پیدا کر دی تھیں. ہم خود بخود اپنے لیے مشقتیں پیدا کرتے ہیں. ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان سے زبردستی افطار روزہ نہ رکھوایا کریں, کیونکہ وہ روزہ اختتام تک پہنچا نہیں سکتے. خواہ درمیان میں توڑنا اور توڑوانا
پھر یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، نابالغ ہے، تو اس سے روزہ نہ رکھوایا کریں. کئی مرتبہ والدین کوشش کرتے ہیں کہ روزہ رکھوا لیں تاکہ پھر ہم عزیز و اقارب کو بلا لیں، پھر ہم اس کی وہ مووی بنائیں، تصویریں بنائیں، ہار پہنائیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. اور پیسوں کا لین دین اس کے اوپر ہوتا ہے. شادی کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے، بچوں کے ختنے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی لین دین ہوتا ہے، بچے روزہ کھولتے ہیں تو اس پہ بھی لین دین پیسوں کا ہوتا ہے. خامخواہ زندگی اپنے لیے مشکل بنائی ہوئی ہے. غریب لوگ بیچارے اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر سکتے. یہ ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے اتنا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. کہیں سے قرض لینا پڑتا ہے. جس بیچارے نے 300 روپے کمانے ہوتے ہیں وہ کیا ایسے کاموں کے لیے پیسے بچا سکتا ہے، لیکن کہیں سے قرض لے کے اس نے یہ امور نبھانے ہوتے ہیں. تو ایسے امور سے بچنے کی کوشش کریں. کوشش یہی کر لیا کریں کہ افطاری کا وقت اور سحری کا وقت اس کو ہم کیش کر لیں. یہ رحمتوں کے اوقات ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دو اوقات ہیں، یہ ہم ضائع کرتے ہیں. مثلا عصر کے بعد کا وقت سے لے کے افطاری تک مرد باہر ٹہل رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ افطاری کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. اور عین افطاری کا وقت جب ہوتا ہے تو اس وقت وہ گھر پہنچتے ہیں، دسترخوان فوری بچھ رہا ہوتا ہے. ادھر سے کہتے ہیں ہائے چمچ لے آؤ، ہائے سموسے لے آؤ، ہائے پکوڑے لے آؤ، ہائے چٹنی لے آؤ. ہم اسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں. اوپر سے اذان ہوتی ہے، بسم اللہ بھی ہم بھول جاتے ہیں، فوراً پکوڑے سموسے منہ میں ڈالنا شروع کر. یہ کوئی روزہ تو نہیں ہے. یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اجر لینے کا. مزدور مزدوری کرتا ہے، آخری وقت میں کچھ اجرت لیتا ہے. یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اجر لینے کا. آپ کو چاہیے کہ عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں چاہیے کہ ہم عصر کے بعد مسجد کے اندر بیٹھیں، مسجد سے باہر نہ جائیں. اور اگر ہم مسجد کے اندر افطاری کا انتظام کر لیں تو یہ زیادہ ہی بہتر طریقہ ہے، بشرطے کہ مسجد ملوث نہ ہو. اگر ہم مسجد کے اندر افطاری کا انتظام کر لیں، کھجور اور پانی وغیرہ کا انتظام مسجد کے اندر ہو جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے کہ بندہ مسجد میں پرسکون انداز سے افطاری بھی کر لیتا ہے، بعد میں مغرب کی نماز میں باجماعت نماز میں بندہ شریک بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم نے گھر میں افطاری کا انتظام کرنا ہے تو بندہ افطاری سے 15-20 منٹ پہلے گھر پہنچتا ہے اور دسترخوان بچھا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، گھر کا سارا سامان دسترخوان پہ پہنچ جاتا ہے، پھر 10 منٹ پہلے بندہ دعا مانگنی شروع کر دیتا ہے. یہی تو وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا. تو یہ افطاری کا وقت ہم ادھر ادھر پھیرنے میں ضائع نہ کریں، اس وقت ہم چیخو پکار میں ضائع نہ کریں، نمک اور مسالہ مانگنے میں ضائع نہ کریں. اس وقت ہم پہلے سے تیار ہو چکے ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہاتھ پھیلائیں اور ہم 10 منٹ 15 منٹ لمبی دعا مانگے. جتنی طویل دعا ہم مانگ سکتے ہیں ہم مانگا کریں. اور خواتین بیچاریاں اس وقت ہی افطاری تیار کرنے میں یہ وقت ضائع کرتی ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ عصر کے متصل بعد اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، افطاری سے 20 منٹ پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو کے فوراً دسترخوان بچھا کے سامان وہاں پہنچائیں. اور پھر اس کے بعد ہم دعاؤں کے لیے جس طرح مرد حضرات فارغ ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی اپنے آپ کو فارغ کر لیا کریں. اور زیادہ تکلفات سے بچیں. زیادہ تکلفات ہی ہماری عبادات کے اندر سے روحانیت کو ختم کر دیتی ہیں. روزہ تو اس لیے ہے کہ اس میں نفس کو دبایا جائے، نفس کی اصلاح ہو جائے، نفس کو پالا نہ جائے. ہم اس روزے میں نفس کو جتنا پالتے ہیں اتنا ہم شعبان اور شوال میں نہیں پالتے. وہ تکلفات کم کر لیں، معمولی. چلو ٹھیک ہے عام ایام سے بہتر کھانا ہونا چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ بندہ بس اسی فکر میں لگا رہے، تمام تر توجہ اسی کے اوپر مرکوز ہو. بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ضروریات جو ہوتے ہیں ان کا انتظام بندہ کر لے. تکلفات سے بچیں. جتنے تکلفات زیادہ ہوں گی اتنا ہی ہمارا عبادات کے اندر رجوع اللہ کم ہوگا. اور ایک سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو کیش کرنا ہوتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. مرد حضرات نیند میں اس کو ضائع کرتے ہیں، خواتین سحری تیار کرنے میں اس کو ضائع کرتی ہیں. لہٰذا 2 اوقات کو غنیمت سمجھے. عبادات کثرت سے کیا کریں، تلاوت کثرت سے کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک کو رمضان کے ساتھ زبردست مناسبت حاصل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں اور استغفار کثرت سے پڑھا کریں. کوئی بھی عبادت آپ کریں گے کثرت سے کر لیا کریں. اور خاص طور
طور پہ سخاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی. عام ایام میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی, کبھی کسی سائل کو آپ نے نہ نہیں فرمایا. رمضان میں تو سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی, اور خاص طور پہ ہمارے وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دولت سے نوازا ہے, ان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مزید نفلی صدقات دے دیا کریں, چونکہ غریبوں کی ضرورت ہوتی ہے, غریب بھی انتظار میں ہوتے ہیں, تو غریبوں اور ناداروں کے ساتھ تعاون کر لیا کریں. اور کئی سارے حضرات زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک ترتیب بنا چکے ہوتے ہیں کہ وہ راشن کا انتظام کرتے ہیں. یہ چاول, یہ آٹا, یہ گھی, یہ چینی, یہ سامان اکٹھا کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, لیکن اس میں دو نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ جب وہ دیتے ہیں تو چپکے سے دے نہیں سکتے, سارے لوگوں کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں. گھر کے اوپر اچھا خاصا مجمع لگا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنا راشن وصول کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ فلاں تو بڑا سخی ہے اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. اس میں ریا کا خطرہ ہوتا ہے. چپکے سے بندہ نقد پیسے دے دے, یہ آسانی سے بندہ دے سکتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غریب ہوتا ہے, اس کو دوائی کی ضرورت ہے, آپ اس کو آٹا دیں گے, وہ آٹے کا کیا کرے گا؟ بیمار کو وہ آٹا تو کھلا نہیں سکتا, اس کو تو دوائی چاہیے. کسی نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے, آپ اس کو گھی دیں گے تو وہ گھی کا کیا کرے؟ گھی تو پہلے سے اس کو ملا ہوا ہے. تو لہٰذا نقد پیسے سے زکوٰۃ ادا کرنا زیادہ ہی بہتر ہوتا ہے. دکاندار حضرات کپڑے اور سوٹ دیتے ہیں, سوٹ سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, لیکن اگر ادھر سے بھی اس کو سوٹ مل گیا, ادھر سے سوٹ مل گیا, بیچارہ سوٹ تو بہت سارے ہیں لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ سوٹ کا کیا کرے گا؟ تو آسان طریقہ اور غریب کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ نقد پیسوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیا جائے. اور معزز سامعین, باقی رمضان مبارک کے بہت سارے فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے بعد میں سن بھی لیں گے. چند ایک باتیں ایسی تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ ساتھیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں. آگے عمل کرنا یہ آپ حضرات کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو, ہمیں بھی, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خوش ہونا چاہیے, یہ نیکیوں کا سیزن ایک مرتبہ پھر ہمیں مل چکا ہے, ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی باجماعت نماز تراویح کے بارے میں یا عام جماعت کے بارے میں مفصل بتا دیجئے. مفصل کے لیے پھر آپ حضرات 1 گھنٹہ اور بیٹھ جائیں, پھر بتا دیتا ہوں. اور مختصر بات تو یہی ہے کہ عورتوں کی جماعت گھر میں ہوتی, نماز گھر میں ہوتی ہے. حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ آپ خواتین یہ مسجد میں نماز پڑھیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھ لیں. صحن میں پڑھیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ برآمدے میں پڑھیں. برآمدے میں پڑھیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ کمرے میں پڑھیں. کمرے سے بہتر یہ ہے کہ کمرے کے کونے میں پڑھ لیں. تو کمرے کے کونے میں تو جماعت نہیں ہوتی, جماعت تو کہیں کھلی جگہ میں ہوتی ہے. حضور کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ جماعت نہیں ہے. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں جماعت کے لیے آیا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی نہیں کیا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں فرمائی. حوصلہ افزائی نہیں فرمائی, بار بار اشاروں سے یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ اگر تم گھروں میں نماز پڑھا کرو تو اچھی بات ہے. حوصلہ افزائی آپ نے نہیں فرمائی. اور منع پھر کیوں نہیں کیا؟ منع اس لیے نہیں کیا کہ جس طرح صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں, اس طرح صحابیات کی بھی چاہت ہوتی تھی کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر سکیں. ایک تو یہ چاہت ہوتی تھی, اگلی چاہت یہ کہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنا مستقل ایک سعادت تھی. تیسری بات یہ کہ نماز کے بعد کئی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حدیث بیان کرتے تھے, کوئی دین کی تعلیم دیا کرتے تھے, تو حضور کی چاہت یہ ہوتی کہ چلو خواتین بھی اس میں شریک ہو جایا کریں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو سختی سے منع نہیں کیا, البتہ آپ نے جا بجا اشاروں سے یہ بات سمجھائی ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھا کرو, تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو اگر حضور کے زمانے میں حضور نے ان کو گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے, تو یہ تراویح کی نماز با جماعت کا تو کوئی گویا کہ گنجائش شریعت میں نہیں ہے. میں نے اس کی کوشش بہت کی, لیکن مجھے اس پہ بالکل شرح صدر نہیں ہو رہا. اور ایک آدھ مفتی کے علاوہ جنہوں نے تراویح کی اجازت دی ہے, باقی پاکستان کی چھوٹی کے بڑے بڑے مفتیان, قریب کے زمانے کے نہیں, پہلے زمانے کی بھی,
ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے سختی سے اس کے اوپر رد کیا ہوا ہے کہ خواتین تراویح کی نماز باجماعت نہ پڑھا کریں. ہاں، اگر ایسا ہو کہ گھر کے اندر کوئی حافظ موجود ہے اور وہ حافظ اپنے گھر کا فرد ہے اور وہ گھر میں ہی اپنے گھر کے مردوں کو قرآن سناتا ہے اور اسی گھر کے اندر خواتین پیچھے نماز پڑھنی تراویح کی نماز پڑھتی رہیں، اس کی گنجائش موجود ہے. بے شک وہ اس طریقے سے تراویح کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن امام ہی خاتون ہو اور مقتدی بھی خاتون ہو، اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے شریعت میں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. شریعت شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ اور رسول کی مرضی کی اتباع کا نام ہے. اللہ اور رسول کی مرضی کے اتباع کا. خواتین کی چاہت تو ہوگی کہ ہم بھی باجماعت تراویح پڑھا کریں. کچھ حافظہ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم بھی قرآن سنائیں نماز میں، لیکن یہ چاہتوں کو پورا کرنے کا نام تو دین نہیں ہے. دین تو اللہ اور رسول کی مرضی کی اتباع کا نام ہے. ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ
لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما۔ اللہ خوشیوں بری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما،
کریم پروردگار نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اس کو ہم سے دفع دور فرما. یہ ہمارے اعمال پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ تیرے لیے تو بچانا آسان ہے. ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. کریم پروردگار رحمت والا معاملہ فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما. اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ. اللہ تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے. اللہ خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. کریم پروردگار ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. کریم پروردگار اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما. کریم آقا ایک مرتبہ پھر عشاق کے قافلے حرمین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تیرے لیے تو آسان ہے. بندوں کے لیے تو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، تو مسبب الاسباب ذات ہے. جتنے مرد موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کے شرف سے شرفیاب فرما دیجئے. میرے مولا وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، حجر اسود کو بوسے دے رہے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. میرے مولا ہمیں بھی اوپر کا ایک مناظر بار بار نصیب فرما. کریم پروردگار دنیا میں ہر سال کروڑوں لوگ حرمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اے کریم آقا اگر ان کروڑوں میں سے 1000 2000 کا اضافہ ہو جائے تیرا کچھ بھی کم نہیں ہوگا. میرے مولا جتنے حضرات موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں سب کے نام ان فہرست میں شامل فرما دیجئے. کریم پروردگار ہم سب کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. وہ محبت کی نظر تو نے بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی، شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. وہ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اللہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے جا رہے تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، مراد مصطفیٰ بنا دیا. اللہ ہماری اوپر بھی وہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو بندہ تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو کہیں بھی کچھ نہیں ملتا، کہیں جائے پناہ نہیں ملتی. اللہ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. اگر تو نے خالی ہاتھ لوٹایا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ جائیں تو کہاں جائیں؟ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا خدا نہیں. اللہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں، تو نے ہمیں دینا ہے. اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے. کریم پروردگار اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، رحمتوں سے ہماری خالی جھولیاں بھر دیجئے. کریم پروردگار اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے اور چند فقیر بندیاں
भीख मांगने के लिए आए हुए हैं, गदागर जमा हो चुके हैं। मेरे मौला रहमतों की भीख मांगते हैं, रहमतों की भीख अता फरमा दीजिए, रहमतों की भीख अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे सामने आजिज़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। करीम आका, नेक लोग दुआओं की कबूलियत के लिए नेक अमाल का वास्ता पेश करते हैं, हम अपनी झोलियों की तरफ देखते हैं, गुनाहों के सिवा हमें कुछ भी नजर नहीं आता। मेरे मौला हम तुझे गुंबद खज़रा का वास्ता देते हैं, अल्लाह हम तुझे तेरे महबूब का वास्ता देते हैं। महबूब के तौफील हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, हमारी बख्शिश का फैसला फरमा दीजिए। दुनिया में हमने देखा है मस्तूरात जहां चल के जाती हैं, लोग कत्ल के मुकदमे भी माफ कर देते हैं। मेरे मौला ये माए बहनें बेटियां तुझे मनाने के लिए आई हैं, अल्लाह तू उनसे राजी हो जा। दुनिया वाले भी बहनों का लिहाज करते हैं, दुनिया वाले भी बेटियों का लिहाज करते हैं, अल्लाह फिर तू भी लिहाज फरमा दीजिए, तू भी लिहाज फरमा दीजिए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हाज़रीन मर्द है या ख़वातीन है, सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। जो नरीना औलाद के तलबगार हैं अल्लाह उनको नरीना औलाद की दौलत से माला माल फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनके औलादों को नेकोकार बना, फरमान बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जिनकी रिज़्क़ की तंगी है उनकी तंगियों को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को खत्म फरमा। अल्लाह जिनके घरों में जवान बच्चे बच्चियां हैं, वालिदैन को उनके फर्ज अदा करने आसान फरमा। जिनको मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमा। करीम परवरदिगार हम सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमारे जो अहबाब इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, अल्लाह हर किस्म का ताउन करते हैं, अल्लाह उन हजरात को अपने मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फरमा। उनकी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, खुशियों भरी जिंदगी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन उनको और उनकी वालिदैन को, उनकी मुतवफ़ियान को, सबको हमारी तरफ से अजर जज़ील अता फरमा। हमारे एक दोस्त के वालिदैन फौत हो चुके हैं, उन्होंने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआओं की दरखास्त की है। अल्लाह हम दुआ करते हैं जिन्होंने दुआओं की दरखास्त की है उनकी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह वालिदैन को आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। कब्रों पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमा, कब्र को ठंडक नसीब फरमा। अल्लाह रहमतों का महीना सर पे आने वाला है, अल्लाह इस महीने की बदौलत उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जितने हजरात के आइज़ा अक़रबा फौत हो चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। करीम आका हम तुझसे यही दुआ मांगते हैं, हमें रमजान शरीफ तक खैरियत और सेहत और सलामती के साथ पहुंचा दीजिए। और एक करीम परवरदिगार फिर रमजान शरीफ के रहमतों में से हमें वाफर हिस्सा नसीब फरमा। हमें गलतियों से महफूज फरमा, हमें गफलतों से महफूज फरमा, हमें ज़ल्लतों से महफूज फरमा, हमें फिसलने से महफूज फरमा। अपनी रहमतों की ठंडी छांव हमें नसीब फरमा। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु जज़ाअन हसना।